بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال ہے، مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے گا؟ جواب اس کا ہے، جس وقت سے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتہ کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ سوال ہے، مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 انگلیوں سے مسح نہیں کرنا، سب انگلیوں سے کرنا ہے۔ اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ آگے سوال ہے، اگر مسافر نے موضوع پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے برابر گھر آ گیا تو کیا کرے؟ جواب ہے، موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے۔ سوال ہے، اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ جواب ہے، اگر 1 دن 1 رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات موزے پہنے رکھے اور مسح کرتا رہے، اور 1 دن 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کر لے۔ آگے سوال ہے، اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے، یعنی اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ 3 انگلیوں سے زیادہ ہو جائے تو پھر مسح جائز نہیں ہے، پھر تو موزے اتار کر ہی مسح کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو، لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ تو یہاں پر موزوں کے اوپر مسح کے بارے میں سب ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے طریقہ بتایا گیا تھا، لیکن پھر سے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ہلکا سا، کہ رائٹ ہینڈ سے رائٹ پاؤں کے اوپر آپ مسح کریں گی اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پاؤں کے اوپر مسح کریں گی، اور صرف پاؤں کی چھت کے اوپر ہی مسح کرنا ہوگا پورے ہاتھ کے ساتھ۔ اور جیسے کہ سر کے اوپر مسح کرنے کے لیے زیادہ پانی لیا جاتا ہے، یہاں پر زیادہ پانی نہیں لینا، بس ہاتھ گیلا کرنا ہے اور موزے کے اوپر پھیر دینا ہے، پاؤں کے اوپر یا موزوں کے اوپر وٹ ایور۔ آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ نجاست حقیقیہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔